تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، بخاری کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ حضرت بلال ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت خباب ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ صحابہ کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہے تھے قریش کے مظالم کی، اور کیا ظلم ہو رہا تھا۔ انسان جسے دیکھ نہیں سکتا، سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ کسی کو مکہ کے تپتے ہوئے ریگستانوں میں گھسیٹا جاتا، کسی کو دہکتے ہوئے انگاروں کے پر لٹا دیا جاتا، کسی کو برہنہ کر کے شہید کر دیا گیا، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دی جاتی۔ یہ حالت تھی۔ اصحاب کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی اور سوال کیا، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ حالات اتنے دگرگوں ہیں، اس قدر مسلمانوں کے پر مظالم ہو رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے اندر انہی چیزوں کو بیان کیا، الا ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ اللہ کا وعدہ اپنی جگہ پر سچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کے سامنے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا، کہا کہ تم سے پہلے قوموں میں جو عذاب اور جو سزائیں اور آزمائشیں آئیں، جن آزمائشوں سے ان کو گزارا گیا، عذاب نہیں آزمائش، ان آزمائشوں سے تم نہیں گزرے۔ انہیں گڑھا کھود کر گاڑ دیا جاتا، آروں سے ان کے جسم کو چیر دیا جاتا، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچ لیا جاتا تھا۔ تم لوگ جلدی کر رہے ہو، یقیناً اللہ کی مدد آئے گی۔ اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ مکہ کی زندگی میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی محفوظ، نہ اصحاب کرام، نہ خواتین صحابیات، ہر کسی کے پر ظلم اور زیادتی تھی۔ اور ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، مسلسل 13 سال تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک آس اور ایک امید لے کر طائف گئے، تو وہاں طائف میں مکہ سے زیادہ برا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا، پتھروں سے مارا گیا، آپ کو گالیاں دی گئی، یعنی آپ کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر ہر اعتبار سے تکلیفیں پہنچائی گئی۔ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بہت پیارا واقعہ ہے۔ کہا، اللہم اغفر لقومی، اے اللہ میری قوم کے گناہوں کو، غلطیوں کو بخش دے۔ اتنی مار کھانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ میری قوم، یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کوئی دوسرے ہیں، کہا کہ میری قوم کو بخش دے۔ ان کے گناہوں کی، غلطیوں کی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ جس دن انہیں علم ہو جائے گا، ان کی جہالت ختم ہو جائے گی، وہ ایسا سلوک نبی کے ساتھ نہیں کریں گے، نہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کریں گے۔ اس واقعے کے تناظر میں جو باتیں ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ دنیا میں یوں سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی ہیں، یہ ہمارے نزدیک مریض اور پیشنٹ کی طرح ہے، جنہیں مختلف قسموں کی بیماریاں ہیں، شرک، بدعت، خرافات، جہالت۔ جب تک ان جہالت کے پردے کو چاک نہیں کیا جائے گا، انہیں علم کہاں سے ہوگا؟ آج مسلمان صرف جذباتی انداز کی باتیں کرتے ہیں، یہی تو ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ اور مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم فلسطین کے تناظر کے اندر بڑی بڑی باتیں، یقیناً مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کے کسی بھی ایک حصے کے اندر اگر تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم اس کی بنیاد کے پر کانپ اٹھتا ہے، اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ان کے درد کو محسوس کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن شریعت نے جو احکامات دیے ہیں، ان شریعت کے احکامات کو ہم توڑ نہیں سکتے، اور انہی کے درمیان رہ کر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ قرآن صاف کہتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ،
جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا ہی اللہ سے ڈرو، طاقت سے بڑھ کر شریعت ہمیں مکلف نہیں بناتا۔ اگر ہمارے درمیان غریبی ہے، بھوکمری ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، ہمارے پاس اگر مالی امداد نہیں ہے تو کیا کر سکتے؟ جتنی طاقت ہے، اگر اللہ نے آپ کو صاحب مال نہیں بنایا تو آپ کے پاس زکوٰۃ فرض نہیں، اگر اللہ نے آپ کو صاحب مال نہیں بنایا نہ آپ کے پر حج فرض ہے نہ عمرہ کی ضرورت ہے۔ جتنی طاقت ہے شریعت اتنا ہی ذمہ دار بناتی ہے، یہ نہیں کہ ہم اپنی طاقت سے بڑھ کر مزید مسائل پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن صاف کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی کے اندر بار بار اصحاب کرام کے مطالبے کے باوجود انہیں جہاد کا حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ پتا تھا کہ جتنی جمع پونجی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی، ختم ہو جائیں گے۔ اور یہاں جب مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی، 3 بڑے فائدے حاصل ہوئے تھے۔ سب سے پہلی بات اپنے امیر، اپنے حاکم فرما روا کی اطاعت و فرما برداری، کیسے بھی حالات آ جائے ہم اپنے امیر اور اپنے حاکم میں وقت جو ہوتا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری سے باہر نہیں نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا صبر کرو، چپ چاپ صبر کرو۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کیا کچھ ہو رہا ہے، ایک مرتبہ شکایت کی، آپ نے کہہ دیا، دوبارہ اصحاب کرام نے شکایت نہیں کی۔ آج ہمارے ہاں معمولی باتوں کے پر کتنے بڑے بڑے بوال مچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو چیزیں حکماء کی ذمہ داری ہیں، ذمہ داران کی ذمہ داری ہے جو ساری چیزوں کے پر نظر رکھتے ہیں، وہ اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں گے، فیصلہ کریں گے۔ ہمارے یہاں ارے ایرا گیرا نتو خیرا اٹھتا ہے اور فیصلہ کرنے لگتا ہے، لوگوں کے درمیان سوشل میڈیا پہ باتیں پھیلانے لگتا ہے۔ یہ بڑا عجیب المیہ بنا ہے۔ میں پچھلے ہفتے بھی اسی حدیث کے تناظر میں کہا تھا جو ہمارے درمیان چل رہا ہے، مسند احمد کی کئی الگ الگ روایتیں کہ ستاتی علی الناس سنون خدا، کہ عنقریب لوگوں کے سامنے بہت دھوکہ دینے والے سال آئیں گے، کثرت سے لوگوں کو دھوکہ دیا جائے گا۔ اور آج وہی ہو رہا ہے۔ حقیقت میں جو ظالم ہے اسے مظلوم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو مظلوم ہے اس کو ظالم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ جو بیچارے دہشت گردی کا شکار ہے انہی کے پر دہشت گردی کا الزام ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے وہی مسئلہ، دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے، سب سے زیادہ شکار۔ لیکن افسوسناک اور حیرت ناک بات یہ کہ الزامات بھی مسلمانوں کے پر لگائے جاتے ہیں۔ آج دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے سینکڑوں نہیں ہزاروں چینل ہے، میڈیا کی پوری طاقت استعمال کی جا رہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ حیران ہے کہ مسلمان دیگر مذاہب کے مقابلے میں 700 گنا، 100 نہیں 700 گنا رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ اتنی تیزی ہے اسلام کے چاہنے والے، اسلام کے قبول کرنے والوں میں۔ اس کا مطلب کوئی روحانی طاقت ہے جس کی بنیاد کے پر ساری طاقتوں کا استعمال کرنے کے بعد بھی اسلام اور مسلمان رک نہیں رہے، ورنہ جتنی پلاننگ، جتنی سازشیں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کی گئی، کسی اور مذہب کے بارے میں کی گئی ہوتی تو آج وہ مذہب دنیا سے مٹ چکا ہوتا، اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے ختم ہو چکے ہوتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو زندہ و قائم رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دھوکہ دینے والے ساتھ کثرت سے مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے گا، اور یہ دھوکہ سڑ چڑھ کر لوگوں کے درمیان بول رہا ہے۔ حدیث پڑھتے نہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آج حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا کے پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اور وہی یہودی میڈیا جب ہمارے درمیان ایک خبر نشر کرتا ہے اس کو مان لیتے ہیں، اس کے پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ ہاں انہوں نے 5000 ڈال دیا، اتنے میزائل ڈاک دیے، اتنے ڈاک دیے، اتنے لوگ مر گئے۔ یہ خبریں کون دے رہا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی مصدقہ خبر ہے؟ اسلامی میڈیا ہے جو ایمانداری کے ساتھ، صداقت کے ساتھ ساری خبروں کو پروف کے ساتھ پیش کرے؟ نہیں، لوگ انہی باتوں کو سنتے ہیں۔ اور اس کے بعد مزید المیہ، ہمارے درمیان اس قدر مسائل، شریعت نے اس کے لیے حل پیش کیا ہے، قنوت نازلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بخاری اٹھا کر دیکھیں، مسلم وغیرہ میں ساری تفصیل موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں میں آخری رکعت میں رکوع کرنے کے بعد قنوت نازلہ یعنی دشمنوں کے پر بد دعا کیا کرتے تھے۔ کس کو یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت؟ اس کے مقابلے میں ایک بدعت کو جنم دیا گیا۔ ابھی پیچھے 2 یا 3 روز قبل سوشل میڈیا کے پر پھیلا دیا گیا کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ عبادت ہے، اور عبادت
صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اسے غیر کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اتنے مشکل حالات کے اندر بھی بدعتی حضرات اپنا داؤں کھیلنا بند نہیں کرتے، برابر اپنا داؤں کھیلتے ہیں۔ ایسے حالات میں سنت کی تو فکر نہیں ہے۔ اگر احادیث پڑھیں گے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہوگا، لیکن حدیث پڑھتے نہیں، اپنے طریقے سے سارے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا، نیم حکیم خطرہ جان، تو ایسے ہی نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے، جس کے پاس شریعت کا صحیح علم نہ ہو اور مکمل علم نہ ہو، جس کی بنیاد کے پر پختگی نہ ہو اور لوگوں کے درمیان باتیں بیان کرنے اور مسائل بیان کرنے کی کوشش کرے۔ ایک بہت پیاری بات مدینہ میں رہنے والے شیخ کلیم یوسف مدنی حفیظ اللہ نے پیش کی، ایک حدیث کے تناظر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابو داؤد کی ایک روایت، اصحاب کرام کی ایک جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے لیے بھیجا، ایک سریے کے لیے بھیجا۔ سریہ اس کو کہتے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہو، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہو وہ غزوہ ہوتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا لشکر تھا۔ اب اس میں سے ایک صحابی کو اچانک ایک پتھر لگا، جس کی وجہ سے ان کا سر انجرڈ ہو گیا۔ اب اسی حالت میں رات کے وقت انہیں غسل کی ضرورت پیش آ گئی۔ اب انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا میری یہ کوئی رخصت ہے کہ میرا سر زخمی ہو گیا، انجرڈ ہو گیا ہے، اور اگر میں پانی کو استعمال کرتا ہوں اس کی وجہ سے انفیکشن ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی موجود ہے، تو ایسی صورت میں تمہیں تیمم کی اجازت کہاں سے مل سکتی ہے، تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ اب انہوں نے غسل کیا، غسل کرنے کی وجہ سے پانی سر کے پر لگا، انفیکشن ہوا، اور وہی ان کی شہادت کا ذریعہ بن گیا۔ جب یہ مدینہ تشریف لائے، اس واقعے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ انتہائی شدید غصہ ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ قتلوہ قتلہم اللہ، کہ انہوں نے اس صحابی کو مار دیا ہے، اللہ انہیں مارے۔ یعنی تمہارے غلط مسئلے کی بنیاد پر شریعت کا علم نہیں تھا تو سوال کرنا چاہیے تھا، سوال نہیں کیا، اور اس کے اوپر سے تم نے ایک مسئلہ بیان کر دیا جس کی بنیاد کے پر ان کی جان چلی گئی۔ ایک غلط مسئلے کی، ایک غلط فتوے کی بنیاد پر ایک صحابی کی جان جانے پر آپ نے اتنا زبردست حکم دیا، اتنا ناراض ہوئے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ چند ناہنجار، یعنی جن لوگوں کو شریعت کے بارے میں کوئی علم نہیں، جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں اسی کے ضمن میں آ رہا ہے، یہ پوری سلطنت کو، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو لاکھوں کی تعداد میں داؤں کے پر لگا دیتے ہیں۔ ان کی جان، مال، عزت و ناموس، بچے بوڑھے سب داؤں کے پر لگے ہوئے، کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ ذمہ دار کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر حالات اتنے خراب ہونے کے باوجود اجازت کیوں نہیں دی؟ جب ہمارے پاس اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے تو لڑے کیوں اپنی جان کو جوخم میں ڈالیں؟ ایک خطرناک قسموں کی سازش، اور وہی سازش اس حدیث کے اندر بتائی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یصدق فیہ الکاذب، جو جھوٹا ہوگا اسے سچا باور کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ آج آپ دیکھیے ایران، ترکی اور اس طرح کے جتنے جمٹھلے ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں، یہ نام لیوا، نام نہاد ہے، حقیقت میں نہیں ہے مسلمانوں کے چاہنے والے یا مسلمانوں کے مددگار، بیان کے پر بیان۔ افغانستان کے اندر معاملہ ہوا، امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو کر ایران برابر سنی مسلمانوں کو مارتا ہے۔ عراق کے اندر یہ حالت ہے، اور یہ ساری چیزیں صداقت اور دلائل کی بنیاد کے پر کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ یہ بس کہہ دیا چل رہی ہے، ساری چیزیں باقاعدہ پروف کے ساتھ موجود ہیں۔ ملک شام، یہ ان کے اپنے لوگ بھی بیان کر رہے ہیں، لاکھوں سنی مسلمان۔ آج بھی فلسطین کا معاملہ یہ وہی ہے، حقیقت میں سنی مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا، ان کو مارنا ہے اور کچھ نہیں ہے، کہ اسرائیل کو جواز فراہم کیا جائے چند راکٹ کے داغنے کے بعد، تاکہ باقاعدہ وہ اس چیز کو جواز بنا کر مسلمان جو کہ سنی ہیں ان لوگوں کو ٹارگیٹ کرے۔ یہ بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو سچا ہوگا اور جو جھوٹا ہوگا اسے سچا باور کرانے کی کوشش کی جائے گی، اور وہی ہو رہا ہے۔ جھوٹ بول رہے ہیں میڈیا کے پر آنے کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر بہت ساری چیزیں دکھائی گئی تھی۔ اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ ایک شخص تھا جس کے جبڑے کو فرشتے پکڑ کر کھینچتے تھے، یہاں تک آ جاتا تھا، گدی تک، اور اس کے بعد ادھر کا کھینچتے ادھر آ جاتا، اس کے بعد پھر ادھر کا کھینچتے، کنٹینیو جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کون ہے یہ؟ اسے اتنی خطرناک سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کے جبڑے کو کھینچ کر گدی تک لے جا رہے اور وہ بھی جہنم کے اندر۔ کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا تھا اور تھوڑی دیر میں اس کا جھوٹ پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا تھا۔ آج وہی میڈیا کے ذریعے جھوٹ پھیلانا دکھاتے ہیں، امریکہ کو چیلنج کر رہے ہیں، اسرائیل کو چیلنج کر رہے ہیں، کرنا کچھ نہیں ہے، نورا کشتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہاں دیکھو ہم لڑ رہے ہیں۔ آج تک ایک گولی تک نہیں داغی اور لڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں، اور لوگ بھی کہتے ہیں دیکھو یہ ہیں حقیقت میں وہ، اور ٹارگٹ کیا جاتا ہے دیگر مسلمان ملکوں کو جو حقیقت میں فلسطینی مسلمانوں کی جیسے ممکن ہو سکتا ہے مدد کر رہے ہیں، جتنی طاقت ہے اپنی طاقت سے بڑھ کر مدد کر رہے ہیں۔ آج یہ جو قائم ہے اپنی جگہ پر، یہ سعودی عرب، کویت، انہی لوگوں کی مرہون منت ہے۔ جتنی طاقت ان لوگوں کی تھی یہ صرف دعویٰ کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے سامنے ملک سلمان ہے یا شاہ فہد کی بات کیجئے، یہ جتنے ہیں باقاعدہ ان لوگوں نے اسرائیل سے لڑائی کی ہے، جنگیں لڑی ہیں، یہ بیان بازی نہیں کرتے ہیں، پریکٹیکلی ساری چیزیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ مصر کی سرحدوں کے پر جب اسے باقاعدہ لڑے اور گالوا جتنی گھاٹیوں کے پر اس نے قبضہ کیا اسے واپس لیا لڑ کر۔ آج بھی فلسطین کے اندر سعودی مجاہدین کی قبریں موجود ہیں، ہے کسی ایرانی کی، کسی حماسی کی، یہ صرف لوگوں کے درمیان۔ اور مجھ کو بڑا افسوس ہوتا ہے جب ساری چیزوں کو خطبہ جمعہ کے اندر استاد محترم شیخ ابو رضوان محمدی حفظ اللہ نے بیان کیا، ایک واویلا بچا ہوا ہے، دلائل کی بنیاد پر، پروف کی بنیاد کے پر جو باتیں پیش کر رہے ہیں، کان سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جھوٹ کے عادی بن چکے ہیں نا، تو سچائی کہاں سے ہضم ہوگی؟ ایک آدمی کو جب خراب کھانا کھانے کی عادت بن چکی ہے تو اچھا کہاں سے ہضم ہوگا؟ کہتے ہیں دیکھو اسرائیل کا ایجنٹ ہے نعوذ باللہ، جو کتاب و سنت کے علمبردار، ان کے بارے میں دعویٰ، جھوٹا دعویٰ، کہتے ہیں اسرائیلی حماسیوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، ہے اس کے بارے میں پروف موجود ہے، بغیر پروف کے باتیں نہیں کی جا رہی ہے۔ ہم بات فلسطینیوں کی کہہ رہے ہیں، سنی مسلمانوں کی، جن کے پر یہ حماسی قابض ہیں اور ان کی جان کو جب موقع ملتا ہے دشمنوں کے ساتھ مل کر باقاعدہ پلاننگ کر کے سازشی انداز کے اندر پھنساتے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں ہے، ہم یہودی میڈیا کی نہیں اسلامی میڈیا کی خبریں آپ کے سامنے نشر کرتے ہیں۔ ایک خطرناک سچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان کر دیا تھا کہ جو جھوٹا ہوگا اسے سچا باور کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ ہے اگر دلیل، اگر تمہارے پاس پروف ہے لاؤ پیش کرو۔ اس طرح کی ڈھکوسلے والی باتیں، اتہام، بہتان تراشی، کسی کی شخصیت کے پر اس طرح کا الزام نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے، اگر کوئی کسی کے پر منافق ہونے کا یا کفر کا الزام لگاتا ہے اور وہ ثابت نہیں کر پاتا ہے تو یہ لعنت اسی کے پر لوٹتی ہے جس نے اس لعنت کو استعمال کیا ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیجئے گا، دلیل اگر نہیں ہے، پروف نہیں ہے تو باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہندوستان کے اندر اکیلے اس طرح کے فتنوں سے لڑنے والے سوشل میڈیا کے جن کی تقاریر سب سے زیادہ ہے، انہیں ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حقیقت ہے اور واقعی اسلام اور مسلمانوں کا درد ہے تو کتاب و سنت اور صحیح عقیدے کی ترجمانی کیجئے، اسے پڑھنے کی کوشش کیجئے، صحیح منہج کو پڑھیے، یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے لازم ہے۔ لیکن جذباتی انداز میں لوگوں کو گمراہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگے وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، جو سچا ہوگا اسے جھوٹا باور کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ وہی میڈیا ہے جو سب سے زیادہ مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، سعودی عرب، کویت وغیرہ، انہیں باقاعدہ پلاننگ کے تحت، سازش کے تحت جھوٹا ثابت کرنے کی، مسلمانوں کے لیے خائن ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ پوری دنیا میں جتنا ان لوگوں نے بن سکا مسلمانوں کے لیے ہر طریقے کی مدد انہوں نے دی ہے۔ ان کے پاس جو استطاعت تھی وہ کیا، تمہارے پاس جو استطاعت ہے وہ کرو۔ اس کے پاس اتنی فوج نہیں ہے، جس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے وہ کام کرے نا۔ ہر چیز کے لیے سعودی نے ایک مثال بڑی اچھی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں 3-4 بھائی ہے، ایک وہ ہے جو بہت پڑھا لکھا ہے، جسے قانون کے بارے میں بڑا علم ہے، ایک وہ ہے جو تھوڑا ڈیرنگ کرتا ہے، دبنگ آدمی ہے، اور تیسرا وہ ہے جس کے پاس روپیہ بہت ہے۔ اب یہ بتائیے گھر کے اندر اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، مثال کے طور پر کچھ گنڈے آ کر آپ کے گھر کے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے ساتھ چھڑکانی کرتے ہیں، تو باپ اپنے ان 3 بیٹوں میں کسے استعمال کرے گا؟ جس کے پاس پیسہ ہے یا جس کے پاس
قانون کا علم ہے یا جو بہت جانتا ہے اسے، یا جو دبنگ ہے جو لڑنا جانتا ہے، یقینی بات ہے کہ وہ اپنے اس بچے کو آگے کرے گا جو دبنگ ہے، جسے لڑنا آتا ہے۔ اور اگر کوئی قانونی مسئلہ درپیش ہوگا تو اپنے جانکار قانون کا علم رکھنے والے بچے کو آگے کرے گا۔ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے جہاں مالی ضرورت پیش آ جائے تو جس کے پاس مال ہے اسے آگے کرے گا۔ تو سعودی عرب کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، کویت کو مال دیا ہے، اس کے پاس فوجی طاقت اتنی زیادہ نہیں ہے تو اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے پاس فوجی طاقت، اپنی فوجی طاقت کو تو استعمال کرو۔ ہر چیز کے لیے صرف سعودی نظر آتا ہے، سارے الزامات وہی، کرے گا بھی وہی، بھگتے گا بھی وہی، بدنام بھی اسی کو کرو گے۔ یہ وہی حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ جو سچا ہوگا اسے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينَ، امانت دار کو خائن، اور جو خائن ہوگا اسے امانت دار ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ایران، یہ ترکی وغیرہ جتنے ہیں یہ امت مسلمہ کے خائن لوگ ہیں، کوئی شبہ نہیں ان کی خیانت میں، جنہوں نے یہودیوں کے ساتھ باقاعدہ ساز باز کی ہے۔ ان لوگوں کے باقاعدہ آپسی روابط ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، بلکہ ایران دنیا کا اسرائیل کے بعد دوسرا ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ یہودی بستے ہیں۔ مسلم کی حدیث یاد رکھیے گا کہ جب دجال نکلے گا تو اصفہان یہ ایران کا ایک شہر ہے، اور آج وہاں ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کی آبادی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہاں کے 70,000 یہودی دجال کے فالور ہوں گے۔ حدیث کے پر تو ایمان رکھو جو آپ نے بیان کیا ہے۔ اور آج 50,000 سے زیادہ تعداد کے اندر اصفہان کے اندر، جو کہ ایران کا ایک شہر ہے، وہاں یہودی موجود ہیں۔ آپ نے کہا کہ 70,000 یہودی وہاں اس کے فالور ہوں گے۔ حدیثیں پڑھیں گے نہیں تو سمجھ میں کہاں آئے گا؟ یہ حدیثیں بیان کر رہی ہے، حدیثیں بنیاد ہیں، انہی سے سمجھ میں آئے گا سچائی اور جھوٹ کے درمیان کا اصل فرق۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اس کے بعد آپ نے کہا وَيَظْهَرُ فِيكُمُ الرُّوَيْبَضَةُ، تمہارے درمیان رویبضہ کا ظہور ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کا رسول یہ رویبضہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو الفاظ ہیں، ایک ہے الصفی اور ایک الفویسق۔ صفی یعنی نادان، جاہل، جسے زیادہ سمجھتا نہیں۔ فویسق کا مطلب نافرمان، جو عقیدے کے اندر نافرمانی کرے، شریعت میں نافرمانی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرے، فاسق۔ اور آج آپ دیکھیں گے تو جگہ جگہ چیزیں نظر آئے گی۔ تو یہ ہوگا ینطلق فی امر العام، عام مسائل میں، عام معاملات میں مسلمانوں کے باتیں کرے گا جو اس کے اختیار اور اس کی بساط کی ہے ہی نہیں۔ بہت بہترین ترجمہ کیا تھا شیخ ابو رضوان صاحب نے فویسق اور رویبضہ کا، الصفی کا، سڑک چھاپ، جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی ہے، وہ انٹرنیشنل سطح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں وہی ہے، ان لوگوں کے اگر گھر کے اندر کچھ مسئلہ پیدا ہو جائے، پڑوسیوں کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو جائے، ہمارے اپنے ملکوں کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، کتنی موب لنچنگ ہوئی، کیا حالات مسلمانوں کے بنا کر رکھ دیے گئے، نہیں، کوئی بات نہیں کریں گے۔ ہمارے اپنے ملک اور اپنے پڑوس گھر کے اندر ہونے والے مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں سعودی عرب کی، انٹرنیشنل سطح کی، امریکہ کے بارے میں باتیں کریں گے۔ یہ حالات ہے، یہ وہی ہے فویسق۔ اور رویبضہ، صفی، جو عام معاملات کے بارے میں باتیں کریں گے، انہیں عقیدے کے بارے میں کوئی علم نہیں، انہیں منہج کے بارے میں کوئی علم نہیں، حدیث کے مسائل کے بارے میں علم نہیں، اس کے بعد یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو غلط فتوے کی بنیاد کے پر مار دینے کی وجہ سے اتنا سخت آپ نے حکم دیا کہ تم لوگوں نے اسے قتل کر دیا، اللہ تمہیں قتل کرے۔ یہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو جھونک دیا جا رہا ہے، ان کی جان مال ہر چیز کو داؤں کے پر لگایا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، مسلمانوں کی عزت تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان کی عزت کعبۃ اللہ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس کے بعد تمہاری مسلمانوں کی کوئی وقت نہیں۔ ٹارگیٹ سنی مسلمان ہے، اور ہمارے درمیان کے سنی مسلمانوں کو بھی یہ نہیں سمجھتا ہے، شیعہ کے مقابلے میں جتنے مسلمان ہیں وہ سنی کہلاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنو، اہل سنت یہ عقیدے کی زبان میں عقیدہ توحید کو کہا جاتا ہے، اور منہج کے اعتبار سے کہا جاتا ہے جماعت۔ یہ دو لفظ ہے، یعنی جن کا عقیدہ، جن کا منہج صحابہ کرام کی طرح ہو، اہل سنت والجماعت، یعنی جو عقیدے میں اور طریقہ کار میں، منہج میں اصحاب کرام کی طرح ہو۔
اور جن کا عقیدہ صحابہ کی طرح نہیں، جن کا طریقہ صحابہ کی طرح نہیں، وہ اہل سنت والجماعت کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ سنی مسلمان رافضیوں شیعوں کے مقابلے میں ہیں، یہ نہیں سمجھتا ہے۔ ٹارگٹ انہی لوگوں کیا جاتا ہے، چاہے وہ عراق کی بات کیجئے، افغانستان کی بات کیجئے، سیریا کی بات کیجئے، ٹارگٹ سنی مسلمان ہے۔ اور آپ کو ہر جگہ غیروں کے ساتھ رافضی کھڑا نظر آئے گا، اور انہی کے ساتھ جو کھڑا نظر آئے گا اخوانی، جو باقاعدہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں سنی مسلمانوں کو مارنے میں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ چاہے اس کو آپ کتنا بھی جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کریں، یہ جھوٹ نہیں ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے ہمدردوں کو اور دشمنوں کو پہچاننے کی کوشش کیجئے، کون ہمارا ہمدرد ہے، کون دشمن ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہودیوں سے کہیں زیادہ بدتر دشمن رافضی ہے۔ اور آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں گے تو جتنا قتل سنی مسلمانوں کا رافضیوں شیعوں نے اور ان کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے ان لوگوں نے کیا ہے، کسی نے نہیں کیا۔ کروڑوں کی تعداد ہوگی اور آپ گننا چاہیں، اور یہودیوں نے لاکھوں کی تعداد میں مارا ہوگا، لیکن رافضیوں نے کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو مارا ہے۔ اور ہمیشہ ان لوگوں کی تلواریں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہی اٹھتی ہیں، کبھی یہ لوگ کفروں سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یہاں تک کہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے غداری کرنے والے یہی رافضی، یہ میر جعفر، یہ میر سعدی کون ہیں؟ یہ سب رافضی ہیں، شیعہ ہیں۔ اور انہی لوگوں نے مسلمانوں کے درمیان شرک و بدعت خرافات انہی لوگوں نے پھیلائی ہے۔ سب سے پہلے رافضیت کی بنیاد ڈالنے والا عبداللہ بن سبا جو ایک یہودی تھا، اور اس نے اسلامی چولا پہن کر مسلمانوں کے درمیان آ کر حب آل بیت، اہل بیت کی محبت کے جھانسا دے کر مسلمانوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر گمراہ کیا کہ وہ اولین مستحق تھے خلافت کے۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، اصحاب کرام کی عظیم الشان جماعت کے خلاف اس نے ماحول تیار کیا، اور آج بھی ہمارے درمیان اس کے اثرات نظر آتے ہیں، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر بات آگے بڑھاتے ہیں اور دھیرے دھیرے حضرت عثمان غنی اور ابوبکر صدیق تک پہنچتے ہیں۔ یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں نا، لوگ پڑھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اصحاب کرام کی عظمت، ان کی محبت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، باقی کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، وہ ہمارے قدموں کی ٹھوکر پر ہے، کتنی بھی بڑی شخصیت آپ مانیے۔ لوگ یہاں پر مولانا مودودی کے نام کے پر وابلہ مچانے لگتے، جہاں آپ بولیں گے سوشل میڈیا کے پر انگار لگ جاتی ہے۔ لیکن صحابہ کے بارے میں انہوں نے پوری کتاب لکھ دی، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اناپ شناپ لکھا، جھوٹی روایتیں رافضیوں کی لا کر بیان کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارگٹ کیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ کو ٹارگٹ کیا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹارگٹ کیا۔ ہمارے ماتھوں کے پر بن نہیں آتے صحابہ کرام کی شخصیت کو ٹارگٹ کرنے والا، ہم اسے کا دفاع کریں؟ ہم صحابہ کی جماعت کا دفاع کریں گے، جس کا دفاع اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ جب منافقین نے صحابہ کی جماعت کو کہا تھا سفہا، بے وقوف، قرآن نے کہا الا انہم ہم السفہا، کہ میرے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں، یہ منافق بے وقوف ہے، یہ سفہا ہے۔ ہم بھی اسی قرآن مجید کے پیغام کے تناظر میں کہیں گے، جو صحابہ کی شخصیتوں کے پر انگلی اٹھائے، کتابیں لکھے، حقیقت میں وہ بے وقوف ہے۔ اور یہ خلافت و ملوکیت ایران میں رافضیوں کے ہاں نصاب تعلیم کے اندر شامل ہے۔ جب یہ باتیں پھیلے گی بوال مچے گا، لیکن باتیں پروف کے ساتھ ہے، صحابہ کی عظمت میں بیان کرنا میرا فرض تھا۔ تو یہ حقیقت کی عکاسی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میں کچھ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ظلم، یہ کسے کہا جاتا ہے؟ ظلم کہتے ہیں عربی زبان میں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے جائز مقام سے ہٹا دینا، اس کا جو جائز اور حقیقی مقام ہے۔ اسی لیے قرآن نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے، سب سے بڑا ظلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حق مخلوق کو دیا جاتا ہے، عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اور شریعت سازی جتنی چیزیں یہ صرف اللہ کا حق ہے، یہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ بدعتی کے تعلق سے اس قدر سختی کیوں برتی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسند احمد کی روایت، بدعتی کو سلام نہ کرو، راستے میں ملے اس کا راستہ تنگ کر دو۔ آپ نے کہا کہ اگر کوئی بدعتی کو پناہ دیتا ہے اس کے پر اللہ کی رسول کی لعنت۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو شریعت ساز کہتا ہے،
کہ نعوذ باللہ میں اللہ سے بہتر دین بنا سکتا ہوں، میں اللہ سے بہتر قانون بنا سکتا ہوں، نعوذ باللہ، جبکہ شریعت ساز صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی لیے شرک ظلم عظیم ہے، یہ سب سے عظیم ذات کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کے مقام کو چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شیخ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے بہت پیاری مثال دیتے ہوئے کہا تھا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ بادشاہ کے تاج کو کسی چمار کے سر پر رکھ دیا جائے۔ یہ ہے شرک کی مثال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ کا جو مقام توقیر ہونا چاہیے وہ مخلوق کو دے دی جائے، جبکہ وہ اس کا حق رکھتی ہی نہیں ہے۔ اب یہ آگے اگر کوئی رسول کے ساتھ کرتا ہے وہ رسول کے ساتھ ظلم ہے، بدعتی رسول کے ساتھ ظلم کرتا ہے، رسول کا جو مقام ہے اس مقام کے پر کسی غیر نبی کو لا کر بٹھاتا ہے، یہ ظلم ہے۔ اب ظلم آگے جیسے بڑھتا جائے، اس کی طاقتور جو ہوتا ہے یہ ظالم ہوتا ہے، اور جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ کبھی ظلم نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے پاس دلیل ہے، وہ کیوں ظلم کرے گا؟ ظلم کرنے والا ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ یہی بات فرعون کی ہے، ہارون ہے، حامان ہے، قارون وغیرہ ہے، جتنے بھی ہیں، ابو جہل وغیرہ، جتنے بھی ظالم دنیا کے اندر گزرے ہیں، یہ سب کے سب جو ظالمین ہیں یہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے تھے، دلائل کے مقابلے میں ہمیشہ اپنی طاقت کا استعمال دلیل کے مقابلے میں کیا، پروف کے مقابلے میں کیا، اور آج بھی جو لوگ دلیل کے مقابلے میں طاقت کا استعمال کرتے ہیں وہ ظالم ہے۔ اب یہاں ایک بات سورہ حشر آپ پڑھتے ہیں، سورہ حشر میں بنو قینقاع کے متعلق ہے۔ یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جن کی شرارتوں کی بنیاد کے پر انہیں مدینہ سے بے دخل کر دیا گیا۔ آپ نے اجازت دی، تم اپنے سواریوں کے پر جتنا سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اتنی اجازت ہے، زمین خالی کرو۔ جب یہ نکلے تو اپنے گھروں کی چوکھٹوں کو بھی اکھاڑ لیا تاکہ مسلمانوں کو فائدہ نہ ہو۔ جب یہ چلے گئے، قرآن اس کے تناظر میں کیا کہتا ہے؟ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، کہ اس واقعے میں غور و فکر کرنے والے ہوش مندوں کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے۔ عبرت ہے، عبرت کا مطلب کیا ہے؟ اس مقام کے پر اپنے کو رکھو، یعنی جو حرکت ان لوگوں نے کی ہے اس کی بنیاد کے پر انہیں یہ سزا ملی ہے، اگر تم نے وہ کام کیا وہی سزا تم کو بھی ملے گی، یہ ہے عبرت۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ کا قانون فطرت تمام لوگوں کے لیے یکساں ہے۔ اللہ نے جو قانون فطرت بنایا ہے سب کے لیے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، مشرک ہو، سب کے لیے۔ اگر ایک مسلمان غذا استعمال کرے گا، اچھا کھانا کھائے گا، اس کے جسم کو طاقت ملے گی، یہی چیز ایک غیر مسلم کو بھی دے گی۔ قانون فطرت سب کے لیے اللہ نے یکساں رکھا ہے، اگر اس قانون کو کوئی توڑے گا اس کا شکار ہوگا۔ تو یہاں عبرت کہی گئی، جو بھی ایسا کرے گا وہ یقیناً بھگتنے والا ہے۔ تو یہودیوں کے تناظر میں، یہاں فلسطین کے تناظر میں بھی میں وہی کہہ رہا ہوں، جو لوگ اپنے گھر میں ظلم کرتے ہیں، اپنے سماج کے اندر ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، وہ لوگ بھی سوچیں کہ آج ہم فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے لیے اگر آواز اٹھا رہے ہیں تو کہیں ہم بھی تو اسی کے اندر جہاں ہماری طاقت ہے وہاں ظلم کا شکار تو نہیں ہے کہ وہاں ہم اپنے کمزور لوگوں کے پر ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں۔ اپنے گھر کے بارے میں سوچئے، اللہ نے بیوی بچوں کے پر آپ کو اختیار دیا ہے، وہاں آپ ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ وہاں آپ انصاف سے کام لے رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اس سے سوال کرے گا، آپ کو اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ وہاں کے بارے میں اللہ پوچھے نہ پوچھے لیکن یہ بارے میں برابر سوال ہوگا، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی سماج اور معاشرے ہر جگہ ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو محفوظ ہو۔ تو عبرت کی بات ہے، آج جب ان لوگوں کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنا گریبان بھی جھانکنا ہے۔ عبرت کے تناظر میں محاسبے کے طور پر حضرت عمر فاروق کہتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ، اپنا جائزہ لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ میں یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے رکھا یہ صرف تجزیاتی طور پر تھا تاکہ سچائی ہمارے کانوں تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے مسلم کی، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے سنی سنائی باتوں کو بیان کرے، کوئی دلیل کوئی پروف نہیں، جیسا کہ آج یہ جذباتی لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، بلا وجہ کسی کا سپورٹ کر دینا۔ ہم فلسطینی مسلمانوں کے تعلق سے جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ان کے جان و مال یقیناً مسلمان ہونے کی بنیاد کے پر، خاص طور سے صحیح العقیدہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر، وہ درد ہمارے سینوں کے اندر ہے، لیکن ہم شریعت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ 18 مہینے کی عمر میں انتقال ہوا۔ بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن آپ نے کہا یقیناً آنکھیں آنسو بہا رہی اشک بار ہے، اور اے ابراہیم تمہاری جدائی کے پر ہم غمزدہ ہیں، لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ کو راضی کرنے والی بات ہے، کوئی ایسی بات جو اللہ کو ناراض کرے ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہی تناظر میں ہم یہاں پر بھی کہیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی ہو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والا خلاف شریعت ہو۔ یہ جذباتی انداز اسلام اور کو پسند نہیں، نہ شریعت کے مزاج کے موافق ہے۔ شریعت نے ہمیں جو آرڈر دیا ہے اتنا ہم کو کرنا ہے، سارے اختیارات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ وہ حکیم ہے، وہ ہم سے کہیں بہتر سارے حالات کو جانتا ہے، وہ قوی ہے، پوری طاقت رکھتا ہے، پر میں چاہے ساری چیزوں کو بدل دے۔ میں نے ایک حدیث پیش کی تھی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلم کی روایت، ظلم سے بچو۔ اب یہ چاہے فلسطینی مسلمانوں پر ہو یا ہم کسی کے ساتھ کریں، تجارت میں کسی کو دھوکہ دے، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ یا اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ہر کوئی اس کے اندر شامل ہے۔ کہیں پر بھی ظلم اگر ہوا بچو۔ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ ظلم قیامت کی تاریکیوں کا، اندھیروں کا سبب بن جائے گا۔ وَاتَّقُوا الشُّحَّ، اور لالچ، اپنے جائز حق سے زیادہ لینے کے بارے میں پرہیز کرو، بچو۔ اس لیے کہ یہ شح، اپنے جائز حق سے زیادہ لینا، جس کو ہم لالچ کہتے ہیں، اسی چیز نے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ برباد کیا، انہیں اس بات کے پر آمادہ کیا کہ وہ عزتوں کو پامال کریں اور خون بہائیں۔ لالچ، لوگ کہتے ہیں نا کہ ظلم کیوں ہوتا ہے؟ ظلم کی بنیاد لالچ ہے۔ عرب دیشوں میں جب تک تیل نہیں نکلا تھا، آپ کو وہ چیزیں باہر کا انٹرفیئر نظر نہیں آتا تھا، لیکن جہاں دنیا کی دولت کی ریل پیل ہوئی، وہاں پر باہر کے لوگوں نے آ کر لڑائی اور ساری حرکتیں شروع کر دی۔ اور بہرحال ایک لمبی داستان ہے، کتنا بیان کیا جائے۔ لالچ سے کہیں پر بھی ہو بچو، یہ ہمارے لیے بہت اہم سبب ہے جو ہمیں ظلم تک لے جاتی ہے، اور ظلم قیامت کی تاریکیوں کا، اندھیروں کا سبب بنے گا۔ قنوت نازلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انشاءاللہ نماز جمعہ میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ ادا کی جائے گی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ کے سامنے جو حقیقت میں تمام معاملات کا اختیار رکھنے والا ہے۔ عام نمازوں میں بھی فجر ہو، عشاء ہو، مغرب ہو، حالات کے اعتبار سے قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا نبی کی سنت ہے۔ یہ اہتمام کرنا چاہیے، ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ نماز جمعہ میں قنوت نازلہ کا دوسری رکعت میں رکوع کے بعد اہتمام کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں، چاہے فلسطین میں ہو، افغانستان میں ہو، عراق میں ہو، سیریا، جہاں کہیں بھی ہوں، ان کے پر جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، پروردگار ہم طاقتور نہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں، لیکن تو قوی ہے، پوری طاقت اختیار رکھتا ہے۔ ہم اپنے سینوں میں ان کی تکلیف، ان کا درد محسوس کرتے ہیں۔ ہم ایک باپ کے سامنے اس کے بچے کو مرنے کا غم دیکھتے ہیں، اور ایک بچے کے سامنے اس کی ماں کی جدائی دیکھتے ہیں، وہ درد ہمارے سامنے ہے پروردگار، لیکن ہم بے بس ہیں۔ اور تو نے اپنی شریعت کے اعتبار سے جو احکامات دیے، اسی روشنی میں ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار تو قوی ہے، طاقتور ہے، تو ان لوگوں سے انتقام لے، تیری طاقت کے سامنے سب بے بس ہیں۔ پروردگار یقیناً ہماری خطائیں اور ظلم اور زیادتیاں بھی ہیں، ہمیں اس واقعے کے تناظر میں اپنا جائزہ لینے اور ہم سے جو خطائیں ہو رہی ہیں، ہمیں ان خطاؤں سے بچنے کی توفیق دے۔ پروردگار خاص طور سے فلسطین اور دنیا میں بالعموم جہاں کہیں بھی مسلمان ہوں، ان کی جان، مال، عزت و ناموس، ہر چیز کی حفاظت فرما، ان کے عقیدہ، ان کے دین کی حفاظت فرما، دشمنوں کی سازش سے انہیں محفوظ رکھ پروردگار، جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، اسلام پر رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک غفور رحیم۔